جزا اللہ تعالی عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے، میں نے آپ کو کل بتایا تھا علم صرف سے متعلق جو بنیادی باتیں تھیں وہ کسی حد تک کل ہم نے مکمل کر لی ہیں۔ اب علم نحو سے متعلق کچھ ضروری باتیں ہیں، کچھ باتوں کا تذکرہ تو ہو چکا، کچھ مزید اسباق ہیں علم نحو کے سلسلے میں، انہی اسباق کی طرف ہم دوبارہ لوٹ کر آئے علم نحو کی طرف۔ تو ہم ڈائریکٹ اسکرین کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہمارا سبق ہے منصوبات کے سلسلے میں۔ منصوب کس اسم کو کہا جاتا ہے؟ منصوب وہ اسم کہلاتا ہے جس پر نصب آئے، زبر آئے۔ کیا ہے منصوبات؟ ہم اسکرین کی طرف چلتے ہیں۔ الدرس الرابع والتسعون، سبق نمبر 94، منصوبات کا بیان۔ منصوبات وہ اسما کہلاتے ہیں جن کا اعراب نصب ہوتا ہے، یعنی جن پر زبر آتا ہے، وہ 12 ہیں۔ یعنی منصوبات کل کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ کتنے اسما ایسے ہیں جن پر نصب آتا ہے؟ تو 12 اسما ہیں۔ یہ کیا کیا ہے؟ نمبر 1 مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول فی اور مفعول معہ۔ ان کو آپ یاد رکھیے، ان کو مفاعیل خمسہ کہا جاتا ہے۔ بہت استعمال ہوں گے، بہت آتے ہیں یہ مفاعیل خمسہ کے نام سے۔ جہاں بھی ہم ان کا تذکرہ کریں گے تو آپ کو مفاعیل خمسہ کہیں گے، یعنی 5 مفعول۔ یہ مفعول ہوتے ہیں، یعنی ان پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے۔ کیا کیا ہے مفاعیل خمسہ؟ مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول فی اور مفعول معہ۔ ان سب کی تعریفات ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گی ساری چیزیں انشاءاللہ۔ یہ 5 مفاعیل خمسہ کہلاتے ہیں۔ تو 5 کا تذکرہ ہو گیا۔ چھٹا نمبر ہے حال، تمیز۔ 7واں نمبر ہے تمیز کا۔ پھر حروف مشبہ بالفعل کا اسم۔ پیچھے آپ نے حروف مشبہ بالفعل پڑھے ہیں، انا، انا کا، انا، لیت، لیکن، لعل۔ تو جو آپ نے اسم کو نصب دیتے ہیں، تو وہاں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ مبتدا اور خبر پہ یہ داخل ہوتے ہیں تو پھر مبتدا کو یہ نصب دیتے ہیں۔ تو وہی حروف مشبہ بالفعل، ان کا اسم یہ بھی منصوب ہوتا ہے۔ پھر ما والا مشابہ بالیسا کی خبر، اس کا بھی تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے کہ ما والا مشابہ بالیسا کیا ہوتے ہیں، یعنی وہ ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، لیسا کی طرح عمل کرتے ہیں، یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 نفی کا فائدہ دیتے ہیں، یعنی لیسا کی طرح۔ نمبر 1 نفی کا فائدہ دیتے ہیں۔ نمبر 2 یہ مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتے ہیں۔ نمبر 3 مبتدا اور خبر پر داخل ہونے کے بعد مبتدا کو مرفوع برقرار رکھتے ہیں، یعنی اس پر رفع ہی رہتا ہے، لیکن جو خبر ہے جو پہلے مرفوع تھی وہ اب منصوب ہو جاتی ہے ما ولا مشابہ بلیسا کی وجہ سے۔ تو ما ولا مشابہ بلیسا یہ 2 لفظ ہیں، ما اور لا، یہ دونوں لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی لیسا کی طرح ان کو قرار دیا جاتا ہے بعض احوال میں۔ تو ان کی خبر اس صورت میں کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے، اس پر نصب آتا ہے۔ 10واں نمبر ہے لائے نفی جنس کا اسم۔ اس کا تذکرہ بھی تفصیل سے گزر چکا ہے پہلے ہی اسباق میں شروع میں، اس کا لنک انشاءاللہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تو اس کا بھی تذکرہ گزر چکا ہے۔ تو لائے نفی جنس کیا ہوتا ہے؟ جو جنس کی نفی کے لیے آتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی آدمی نہیں، تو بالکل آپ نے سرے سے نفی کر دی کہ کوئی آدمی گھر میں موجود نہیں ہے۔ اس کو لائے نفی جنس کہا جاتا ہے۔ اس کا اسم بھی منصوب ہوتا ہے۔ افعال ناقصہ کی خبر، تو 10 نمبر ہو گئے۔ 11واں نمبر ہے افعال ناقصہ کی خبر۔ افعال ناقصہ کا بیان بھی گزر چکا ہے، کانا، سارا، اصبح وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کی بھی خبر منصوب ہوتی ہے۔ دیکھیے لیسا جس کا پیچھے تذکرہ گزر چکا 9 نمبر میں، ما والا مشابہ بلیسا، یہاں جو لیسا آیا یہ بھی افعال ناقصہ میں سے ہے۔ تو افعال ناقصہ کا کیا عمل ہوتا ہے؟ یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، یعنی مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا جو پہلے مرفوع تھا اس کو اب بھی مرفوع برقرار رکھتے ہیں، لیکن خبر جو کہ پہلے مرفوع تھی لیکن افعال ناقصہ کی وجہ سے وہ منصوب ہو جاتی ہے۔ تو افعال ناقصہ کی خبر، ان کی خبر بھی منصوب ہوتی ہے۔ نمبر 12 مستثنا۔ مستثنا یعنی جس کا استثناء کیا گیا ہو، تو مستثنا اس کا بھی آگے انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ تذکرہ آئے گا۔ یہ 12واں نمبر ہے۔ تو یہاں تک 12 کا تذکرہ ہو چکا مجموعی طور سے کہ کتنے اسما ہیں؟ وہ 12 جو منصوب ہوتے ہیں۔
تو چلیے اب ہم ڈیٹیل کے ساتھ چلتے ہیں، چند ان میں سے چند اسما کا تذکرہ آج ہم کریں گے۔ تو سب سے پہلا نمبر ہے کس کا؟ مفعول بہ کا۔ اوپر دیکھا آپ نے پہلا نمبر کس کا ہے؟ مفعول بہ کا۔ اس کا ضمناً پیچھے تذکرہ آ چکا ہے، آج ہم نے دوبارہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ تھوڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے لایا ہے۔ یہ بہت اہم بحث ہے، بہت استعمال ہوتی ہے عربی زبان میں۔ قرآن کریم میں آپ جا بجا دیکھیں گے کہ تقریباً یہ تمام ہی چیزیں، یہ تمام ہی قواعد وہاں استعمال ہوئے ہیں، اس لیے بہت اہمیت کے ساتھ اس کو سمجھیے۔ تو نمبر ایک، مفعول بہ۔ مفعول بہ کس کو کہا جاتا ہے؟ مفعول بہ وہ اسم منصوب ہے، یعنی نصب والا اسم ہے جس پر کام کرنے والے کا کام واقع ہو، یعنی میں نے کوئی کام کیا تو جس پر وہ کام پایا گیا، جس اسم پر، جس چیز پر، اس چیز کو، اس اسم کو ہم مفعول بہ کہیں گے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دوں آپ کو، ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا۔ اب دیکھیے مارنے والا کون ہے؟ میں، پٹائی کرنے والا میں ہوں، اور کس کی پٹائی ہوئی ہے؟ زید کی۔ ضربت زیدن، اب یہ مارنے کا، پیٹنے کا جو فعل پایا گیا ہے کس پر پایا گیا؟ زید پر، تو زید ہوا مفعول بہ، تو زید کو ہم کیا کہیں گے؟ مفعول بہ۔ اسی طرح سے یہاں ایک مثال دی گئی ہے، اکلا خالد الخبز۔ اکلا، اکلا کی معنی کھائی، خالد، خالد نے، الخبز روٹی، اس میں اکلا فعل ہے، خالد اس کا فاعل ہے، اور الخبز مفعول بہ ہے۔ اب دیکھیے، اب ہمیں یہاں یہ سمجھنا ہے کہ الخبز مفعول بہ کیوں ہے، اس کو ہم نے مفعول بہ قرار کیوں دیا؟ اس لیے کہ اکلا جو کہ ایک فعل ہے، یہ فعل اسی خبز پر واقع ہوا ہے، روٹی پر واقع ہوا ہے، یعنی جو چیز کھائی گئی ہے وہ روٹی ہے۔ تو اکلا فعل ہے، خالد الفاعل ہے، الخبز مفعول بہ ہے۔ تو مفعول بہ سے آپ مثال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، مفعول بہ اس اسم منصوب کو کہا جاتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ یہ ہر زبان میں ہوتا ہے، جو بھی زبان آپ پڑھیں تو یہ قواعد تقریباً ہر زبان میں ہوتے ہیں الگ الگ طریقے سے۔ تو ان قواعد کو ہم اپنی زبان میں سوچ کر دیکھیں تو انشاءاللہ بات آسان ہوگی اور سمجھنے میں سہولت ہوگی۔ جیسے میں نے اردو میں بھی آپ کو مثال دی، خالد نے روٹی کھائی، یہ اس کا ترجمہ ہوا، اکلا خالد الخبز، خالد نے روٹی کھائی۔ اس مثال میں الخبز مفعول بہ ہے، کیونکہ اس پر کھانے کا فعل واقع ہوا ہے، یعنی جو چیز کھائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ روٹی۔ اب ایک مثال آپ کو قرآن کریم سے دی گئی ہے، قرآن کریم میں اس کی ایک مثال یوں ہے، ہیں تو بے شمار مثالیں قرآن کریم میں، ایک مثال کا ہم نے یہاں انتخاب کیا ہے تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ جیسے سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اب آپ دیکھیے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا یہ فعل با فاعل ہے، نہ اس کے اندر فاعل ہے، یہ بھی تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے، انشاءاللہ آگے ہم ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو یہ مزید سمجھائیں گے۔ تو یہاں جو ہمارے سمجھنے کی چیز ہے وہ ہے الصراط المستقیم۔ یہ الصراط المستقیم موصوف اور صفت سے مل کر مفعول بہ ہے، تو چونکہ الصراط المستقیم یہ مفعول بہ ہے، اسی وجہ سے اس پر زبر آیا۔ آپ نے یہ سمجھنا ہے یہاں کہ الصراط پر زبر کیوں آیا، الصراطی کیوں نہیں کہا ہم نے، الصراطو کیوں نہیں کہا؟ عربی زبان میں ہر چیز کی وجہ ہوتی ہے، اعراب کی وجہ ہے کہ یہ اعراب کیوں دیا گیا، تو الصراط کیوں کہا ہم نے، الصراطی، الصراطو وغیرہ کیوں نہیں کہا؟ اس وجہ سے چونکہ الصراط مفعول بہ ہے اور مفعول بہ منصوب ہوتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، یہ اس کا محاوری ترجمہ ہوا۔ اس میں اہدنا فعل متعدی ہے، اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں فعل متعدی اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کے لیے مفعول کی ضرورت پڑے، تو اہدنا فعل متعدی ہے، اور الصراط المستقیم مرکب توصیفی ہو کر مفعول بہ ہے۔ مرکب توصیفی کس چیز کو کہا جاتا ہے، کیا چیز ہے، اس کی کیا بحث ہے، کیا قواعد ہے، یہ بھی پیچھے ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ تو یہ سمجھ گئے ہوں گے آپ مفعول بہ کی مثال قرآن کریم سے۔ تو پہلا نمبر کیا تھا؟ مفعول بہ۔ دوسرا نمبر ہے مفعول مطلق کا، مفاعیل میں سے دوسرا نمبر کس چیز کا ہے؟ مفعول مطلق۔ مفعول مطلق کس کو کہا جاتا ہے؟ دیکھیے اوپر آپ نے دیکھا کہ مفعول بہ یہ عام طور سے اسم ہوتا ہے، جو ہم نے آپ کو دو مثالیں دی وہ دونوں اسم ہیں۔ تو مفعول مطلق کی مصدر ہوتا ہے، مفعول مطلق یہ کوئی اسم جامد نہیں ہوتا بلکہ یہ مصدر ہوتا ہے۔ تو مفعول مطلق وہ مصدر کہلاتا ہے جو فعل کے بعد آئے اور فعل کے ہم معنی ہو، فعل کے بعد آ رہا ہے لیکن فعل ہی کے معنی میں ہے، اس کو ہم مفعول مطلق کہتے ہیں۔ یہاں میں عرب لگانا بھول گیا ہوں، ایک منٹ۔ ضربت ضربن، دیکھیے یہ ایک فعل ہے، ضربت ضربن میں نے خوب مارا، آپ نے یہ بتانا ہے کہ میں نے خوب یہ کام کیا، تو آپ کہیں گے ضربت ضربن میں نے خوب مارا۔ اب دیکھیے ضربن یہ ہے مفعول مطلق،
یہ اصلاً مصدر ہے، ضرب یضرب ضربن، جہاں میں نے آپ کو افعال لکھائے ہیں بارہا، تو وہاں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ضربن یہ مصدر ہے، تو ضربن مصدر ہے، لیکن یہاں کس کے لیے لایا گیا ہے؟ مفعول مطلق کی صورت میں یہاں یہ لایا گیا ہے۔ مانا ہوا اس کا ضربت ضربن کا، میں نے خوب مارا، اس میں ضربن یعنی لفظ ضربن جو کہ مفعول ہے، جو کہ مصدر ہے، تو یہ مفعول مطلق بن رہا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اس میں ضربن، قرآن کریم سے ایک مثال لے لیتے ہیں اس کی مفعول مطلق کی، اسے آپ کو اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہو کس قدر اہم ہے یہ۔ قرآن کریم میں بھی اس کی مثالیں کثرت سے پائی جاتی ہیں، تو ایک مثال کا میں نے یہاں انتخاب کیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی مثال یوں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ مثال تقریباً سبھی کو یاد ہوگی، یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ ہم نے محاوری ترجمہ کیا، خوب خوب یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرو، سارے ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں۔ تو اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ یہاں ہمارے سمجھنے کی چیز کیا ہے؟ دیکھیے یہاں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، یہاں ہم دو چیزوں پہ بات کریں گے، ایک تو اذکروا پہ اور پھر ذکرا کثیرا پہ۔ اب دیکھیے اذکروا یہ فعل ہے، فعل امر ہے، اذکروا یہ فعل امر ہے، اور آگے ذکرا یہ مصدر ہے۔ دیکھیے یہ مصدر ہے موصوف کی شکل میں، پھر کثیرن آگے اس کی صفت ہے۔ تو اصلا یہ بتانا ذکرن یہ مصدر ہے، تو فعل کے بعد جب مصدر لایا جائے تو وہ مفعول مطلق ہوتا ہے۔ تو ذکرن یہاں منصوب ہے، اس پر زبر اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ یہ مفعول مطلق ہے۔ مفعول مطلق کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مصدر ہے اور فعل کے بعد آ رہا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس مثال میں اذکروا فعل امر ہے، فعل امر آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے، جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، اور ذکرن کثیرا مفعول مطلق ہے۔ اصل مفعول مطلق تو صرف ذکرن ہے، لیکن چونکہ وہ موصوف ہے اور کثیرن صفت ہے، اس وجہ سے ہم نے ذکرن کثیرا کہا کہ یہ مفعول مطلق ہے، ورنہ مصدر صرف ذکرن ہے، ذکرن مفعول مطلق بن رہا ہے۔ لیکن جب ہم ترکیب کریں گے تو دونوں کو ملا کر مفعول مطلق بنائیں گے، ذکرن کثیرا مفعول مطلق ہے، اسی وجہ سے ذکرن یہاں منصوب ہے، دیکھ لیجئے گا۔ تو آپ سے پوچھا جائے ذکرن کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ یہ مصدر ہے اور مفعول مطلق بن رہا ہے، فعل کے بعد آ رہا ہے، اس لیے منصوب ہے۔ یہ دو کا تذکرہ ہوا۔ قاعدہ، مفعول مطلق تین مقاصد کے لیے آتا ہے۔ مفعول مطلق کیوں لایا جاتا ہے؟ مفعول بہ وہ تو عام ہے، وہ تو اہم ہے، اس میں کوئی زیادہ تفصیل نہیں کیوں لایا جاتا وغیرہ وغیرہ ہے، کچھ تفصیلات تو ان کو ہم نے چھوڑ دیا۔ البتہ مفعول مطلق کے سلسلے میں یہ اہم ہے، اس لیے ہم نے یہاں اس کا تذکرہ کیا۔ مفعول مطلق تین مقاصد کے لیے آتا ہے۔ نمبر ایک، فعل کی تاکید کے لیے، یعنی مقصد ہوتا ہے فعل میں تاکید پیدا کرنا، جیسے ضربت ضربن میں نے خوب مارا۔ دیکھیے ایک تو ہم کہیں گے ضربت میں نے مارا، میں نے پٹائی کی، بات ختم ہوگی، لیکن آپ نے کہا میں نے خوب پٹائی کی، یہ جو خوب کے معنی ہے، اس معنی کو بیان کرنے کے لیے آپ نے ضربن لایا، گویا مفعول مطلق یہاں آپ نے لایا فعل کی تاکید کے لیے۔ تو ضربت ضربن میں نے خوب مارا۔ کام نمبر دو، یہ تو پہلا مقصد ہوا۔ دوسرا مقصد ہے اس کا کام کی نوعیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے جلست جلست العالمی، میں عالم کی طرح بیٹھا۔ اب دیکھیے ایک ہو گیا جلست میں بیٹھا، اگر آپ صرف کہیں گے جلست میں بیٹھا تو نارمل سی بات ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ میں فلاں آدمی کی طرح بیٹھا، میں عالم کی طرح بیٹھا۔ اب یہاں اس معنی کو بیان کرنے کے لیے آپ مفعول مطلق لائے، جلست جلست العالمی، تو یہاں جلستن جو کہ مفعول مطلق ہے، یہاں نوعیت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ نوعیت یعنی کس طرح، جلست جلست العالمی میں عالم کی طرح بیٹھا۔ اس کے بعد تیسرا مقصد ہے مفعول مطلق کا، کام کی تعداد بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کہ یہ کام ہوا تو کتنی مرتبہ ہوا، تو اس کام کی تعداد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے اکلت اکلتن، اکلت اکلتن، ایک تو ہو گیا اکلت میں نے کھایا، مطلق سی بات ہے، نارمل سی بات ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں میں نے ایک مرتبہ کھایا، میں نے دو مرتبہ کھایا، تو آپ کہیں گے اس معنی کو بیان کرنے کے لیے اکلت اکلتن، اکلت اکلتین وغیرہ۔ تو اکلت اکلتن میں نے ایک مرتبہ کھایا، یہ ایک مرتبہ کا معنی کس سے پیدا ہوا؟ یہ ایک مرتبہ کا معنی آیا اس مفعول مطلق یعنی اکلتن کی وجہ سے، جیسے اوپر آیا تھا میں عالم کی طرح بیٹھا، عالم کی طرح بیٹھنے کا معنی کس نے دیا؟ جلست العالم۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے مفعول مطلق تین مقاصد کے لیے آتا ہے۔ نمبر ایک، فعل کی تاکید کے لیے جیسے ضربت ضربن۔ نمبر دو، کام کی نوعیت بیان کرنے کے لیے جیسے جلست جلست العالمی۔
نمبر 3 تیسرا مقصد اس کا کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ تعداد کو بیان کرنا. عقل تو عقلتاً میں نے ایک مرتبہ کھایا. تو 2 مفاعیل میں سے، مفاعیل خمسہ میں سے 2 کو آج ہم نے ڈسکس کیا. آپ ان کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں. قرآن کریم سے بھی میں نے آپ کو مثالیں دی، اس سے آپ اہمیت کو سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن کریم میں کثرت سے ان کا استعمال ہے، لہٰذا اچھی طرح سے سمجھنا ضروری ہے. تو بس چلیے آج کا سبق یہیں پر مکمل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.